نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر کے حوالے سے ہم پچھلی کچھ نشستوں سے اس کی تاریخ اور اس کے واقعات کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ جنگ کا آغاز کیسے ہوا اور انجام کیا ہوا۔ اگر ہم دیکھیں تو معرکہ بدر کا آغاز یوں ہوا تھا کہ زمانہ قدیم کی جنگوں کے طرز پر قریش کی صفوں میں سے 3 سورما میدان میں نکلے۔ یہ سبھی خاندان عبد شمس کے چشم و چراغ تھے۔ عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ۔ تو اسی بیٹے کی وجہ سے عتبہ ابو الولید کی کنیت سے معروف تھا۔ ان مردان قریش نے مبارزت کا اعلان کیا تھا۔ تو پھر اہل ایمان کی صفوں میں سے 3 جوان مرد نکلے تھے، اور یہ کون تھے؟ یہ تھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی والدہ کا نام افرا اور والد کا نام حارث تھا، اور ان کے علاوہ تیسرے تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عتبہ نے ان سے ان کا نام و نسب پوچھا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ انصار مدینہ میں سے ہیں۔ اس نے کہا، تم سے ہمیں کیا سروکار، ہم کیوں تم بیچاروں کو قتل کریں؟ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہمارے مقابلے پر ہماری جوڑ کے جنگجو بھیجیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ عتبہ نے کہا کہ محمد اپنے خاندان کی گردنیں بچانا چاہتا ہے اور تم بیچاروں کو ہماری تلواروں کا لقمہ بنانا چاہتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا، اچھا، میں اپنے خاندان میں سے تمہارے مقابلے کے لیے ایسے مردوں کو بھیجوں گا جو تم سے انصاف کریں گے۔ آپ نے نام لے کر حکم دیا، اے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھو۔ جب یہ تینوں عالی ہمت و عالی نسب اپنے مبارزین کے قریب پہنچے اور اپنا تعارف کروایا تو عتبہ اور اس کے ساتھیوں کی تسلی ہو گئی تھی۔ عبیدہ بن حارث عمر میں اپنے ساتھیوں سے بڑے تھے، تو انہوں نے عتبہ کا مقابلہ کیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کا سامنا کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید سے پنجہ آزما ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلک جھپکنے میں اپنے مخالفوں کا کام تمام کر دیا تھا۔ عتبہ اور عبیدہ ایک دوسرے پر وار کرتے رہے اور اپنا بچاؤ بھی کرتے رہے۔ بالآخر ہوا کیا کہ دونوں کی تلواریں بیک وقت اپنے اپنے دشمن پر برسیں اور دونوں ہی زخمی ہوئے۔ اس موقع پر پھر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھپٹ کر عتبہ کو قتل کیا، اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید زخمی حالت میں اٹھا کر اپنے خیمے میں لے آئے۔ اس طرح قریش کے تینوں نمایاں جنگجو قتل ہو گئے تھے۔ بعض تاریخوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ عتبہ اور حضرت عبیدہ اور شیبہ کے ایک دوسرے سے مقابلے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ قریش کو اپنے بہادروں سے بڑی امیدیں تھیں، مگر ان کی تمام امیدیں خاک میں مل گئیں اور یہ تینوں معزز سردار قتل ہوئے۔ تو قریش کا لشکر جو ہے غصے سے تل ملا اٹھا تھا۔ وہ مسلمانوں کی جانب لپکے کہ انہیں پیس ڈالیں۔ اس طرح پھر عام لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت عبیدہ بن حارث کی شہادت کا واقعہ بھی بہت ایمان افروز ہے۔ زخمی حالت میں انہیں خیمے میں لایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب لٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر اپنے زانوں پر رکھنا چاہتے تھے، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر اپنا گال رکھ دیا اور حسرت کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو شہید نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس موقع پر سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو طالب کے قصیدے کا ایک شعر پڑھا۔ ابو طالب نے اپنے اس قصیدے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و حفاظت کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ عبیدہ نے کہا، اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو آج دیکھ لیتے کہ ان کے شعر کو ہم نے سچ کر دکھایا ہے، اور میں اس شعر کا مصداق بن گیا ہوں۔
وہ شعر کچھ یوں ہے، وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَزْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم اس محمد بن عبداللہ کی حفاظت کریں گے، اس کے گرد گھائل ہو کر گرتے رہیں گے، اس کی سلامتی کی فکر ہمیں ہمارے بیوی بچوں سے بھی غافل کر دے گی، یعنی ہم سب کچھ قربان کر دیں گے مگر محمد پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ ہمیں روایات سے پتہ لگتا ہے کہ فتح کے بعد مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہوئے صفرہ کے مقام پر سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ بدری شہداء میں سے یہ آخری شہید تھے، اگرچہ سب سے پہلے زخمی یہی ہوئے تھے۔ سیرت نگاروں کے مطابق بدر کے سب سے پہلے شہید حضرت عمر بن خطاب کے غلام وحجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ تیر لگنے سے شہید ہوئے تھے، ان پر عامر بن الحضرمی نے تیر چلایا تھا۔ اب چونکہ عام لڑائی شروع ہو چکی تھی تو مسلمان بے سر و سامانی کے باوجود جم کر لڑے۔ مسلمانوں کی فوج اور کافروں کے لشکر کے درمیان بڑا فرق تھا، تعداد میں وہ ان سے 3 گنا سے بھی زائد تھے، ساز و سامان کے لحاظ سے ان کا ہر جنگجو جارحانہ اور دفاعی اسلحہ سے لیس تھا، جبکہ مسلمانوں کے پاس چند تلواریں تھیں، چند نیزے اور محدود تعداد میں تیر اور کمانیں تھیں۔ قریش کے لشکر کا حال دیکھیں تو اس میں اکثر آزمودہ جنگجو تھے کہ مسلمانوں کی فوج میں اکثر کم عمر نوجوان تھے جنہوں نے اس سے قبل کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ جنگ بدر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا ہے، یعنی حق و باطل کو پرکھنے کی کسوٹی قرار دیا ہے۔ اس جنگ کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفر کی جڑ کاٹ دی تھی اور اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا تھا۔ اس جنگ میں تعداد کے حوالے سے بات کریں تو جنگ بدر میں کفار کی تعداد 1000 تھی اور مسلمان صرف 313، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ کے دوران میں بہت سے معجزے دکھائے، ان کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے چل کر کریں گے۔ ان معجزات میں سے اگر میں ایک معجزے کا ذکر کروں فی الحال تو وہ یہ تھا کہ مڑ بھیڑ کے وقت کافروں کو مسلمان ان کی اصل تعداد سے کم معلوم ہو رہے تھے اور مسلمانوں کو کافر کم نظر آ رہے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں دشمنوں کا لشکر قلیل دکھایا گیا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا اور اس کے ذریعے رب العزت کفر پر کاری ضرب لگانا چاہتے تھے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 43 اور 44 میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں بھی اسی امر کی جانب اشارہ فرمایا گیا ہے۔ جیسے سورہ انفال میں کیا فرمایا گیا، آیت نمبر 43 میں فرمایا گیا، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب اللہ نے یہ کافر تمہارے خواب میں تمہیں تھوڑے کر کے دکھائے، اور اگر وہ ان کو زیادہ کر کے تمہیں دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ضرور بزدل ہو جاتے اور تم ضرور معاملے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ اسی طرح آیت 44 سورہ انفال میں فرمایا، وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اے مسلمانوں یاد کرو جب لڑتے وقت اللہ تمہیں وہ کافر تمہاری نگاہوں میں تھوڑے کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر دیا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کرے جسے ہو کر ہی رہنا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا رجوع ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 13 میں کیا فرمایا گیا، قد کان لکم آیات فی فیتین التقاتا فیۃ تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ بے شک تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی، ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بدر کے دن دشمن ہمیں کم نظر آ رہے تھے، حتیٰ کہ میں نے ان کی جانب دیکھنے کے بعد ایک ساتھی سے پوچھا، کیا آپ کے خیال میں وہ 70 آدمی ہیں؟ اس نے جواب دیا، میرے خیال میں 100 افراد ہیں۔ جنگ میں اہل ایمان نے بہادری و شجاعت اور جاں سپاری و فداکاری کے بے مثال نمونے پیش کیے۔ مدینہ سے نکلتے ہوئے جس شوق و شہادت کا میں نے پیچھے ذکر کیا تھا، جس سے یہ لوگ سرشار ہو کر نکلے تھے، میدان بدر میں انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ کر دکھایا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ تاریخ اسلام کا عظیم المرتبت گہوارہ تھا۔ یہاں سے بڑے بڑے روشن ستارے اسلام کے فلک پر جگمگائے، اور ان کی روشنی آج بھی ظلمتوں میں بھٹکتے ہوئے راہیوں کو منزل کا پتہ دیتی ہے۔ ان ستاروں میں سے ایک ستارہ حارثہ بن سراقہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ حارثہ کی والدہ صحابیہ تھیں اور انس بن نضر اور مالک بن نضر کی بہن تھیں۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ ان کے لیے شہادت کی دعا مانگیں۔ ایک دن حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا، وہ آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ سے پوچھا، حارثہ تم نے صبح کیسے کی؟ حارثہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں اللہ پر حقیقی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس پر ذرا سنجیدگی سے غور کر لو، کیونکہ ہر قول کا ایک حقیقی مفہوم ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی بات کی یوں وضاحت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دنیا اور اس کے مال و متاع سے منہ موڑ لیا ہے۔ راتیں اللہ کے خوف سے جاگ کر گزار دیتا ہوں اور دن اس کی محبت میں بھوک پیاس میں کاٹ دیتا ہوں۔ میرا اپنے مالک سے تعلق غیاب کا نہیں حضور کا ہو گیا ہے، گویا میں اپنی آنکھوں سے عرش عظیم کو دیکھتا ہوں۔ میں اہل جنت کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہاں مزے لوٹ رہے ہیں، اور اہل دوزخ کا نظارہ بھی کرتا ہوں کہ عذاب میں مبتلا ہیں اور ایک دوسرے پر لعن طعن کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا، اس طرز عمل پر مضبوطی سے جمے رہنا۔ اے بندہ خدا، تم وہ خوش قسمت انسان ہو جس کے دل میں اللہ نے ایمان کا بیج ڈال دیا ہے۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے شہادت کی دعا کیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ شہادت کی یہ دعا جنگ بدر میں پوری ہوئی۔ حضرت حارثہ حوض میں سے پانی پی رہے تھے کہ دشمن کا ایک تیر ان کے حلق میں آ کر پیوست ہو گیا، اور اسی سے ان کی شہادت ہو گئی۔ ان کی شہادت کی خبر مدینہ منورہ میں ان کی والدہ اور بہن نے سنی تو والدہ بے ساختہ پکار اٹھیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گی کہ میرے بیٹے کا انجام کیا ہوا ہے۔ اگر وہ جنت میں ہے تو میں اس کی جدائی کے غم کے باوجود نہیں روں گی، اور اگر وہ جنت میں نہیں تو پھر میں غم اور افسوس کا اظہار کروں گی اور روں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو حارثہ نے سوال پوچھا۔ آپ نے ان کو جواب دیا، اللہ تیرا بھلا کرے اے حارثہ، ایک جنت؟ حارثہ تو جنات میں ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، حارثہ فردوس اعلیٰ میں ہے۔ یہ سن کر حارثہ مسرت سے ہنسی اور اپنے شہید بیٹے کی روح سے کہا، اے لخت جگر، تمہیں مبارک ہو، کیا عظیم مقام تم نے پا لیا ہے۔ اللہ اکبر! کتنے عظیم لوگ تھے وہ، اور کیا ان کی سوچ تھی، اور کیا ہی ان کے اعمال تھے۔ اللہ ہماری سوچ اور اعمال بھی ان جیسے بناتے، آمین ثم آمین۔ بہرحال پھر جنگ کی طرف اگر لوٹیں تو عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل کے بعد ایک مرتبہ پھر ابو جہل نے قوم سے خطاب کیا اور ان کے جذبہ انتقام کو ابھارا۔ لات اور عزیٰ کی قسمیں دلا کر اس نے قریش کے جوانوں کو حملہ کرنے اور مسلمانوں کو کچل ڈالنے کی طرف بہت ترغیب دی۔ ابو جہل نے اس موقع پر اپنی اس دعا کا پھر اعادہ کیا جو اس نے مکہ سے نکلتے ہوئے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر مانگی تھی، اور جس کا تذکرہ میں پیچھے پہلے کر چکی ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ابو جہل لات و عزیٰ کا حوالہ بھی دیے جا رہا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی دعا کر رہا تھا۔
اس کی دعا کے یہ الفاظ تاریخ میں نقل کیے گئے ہیں، اللہم اقطعنا للرحم واتانا بما لا نعرف فاہلکہ، اے اللہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی کی ہے اور ہمارے پاس ایسا دین گھڑ لایا ہے جو ہمارے لیے بالکل غیر معروف ہے، بس تو اسے ہلاک کر ڈال۔ آپ ابو جہل کی سوچ کا اندازہ اس کے ان جملوں سے لگا سکتے ہیں۔ بہرحال جنگ میں قریش کی فوج اس کے بعد جب حملے کے لیے آگے بڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں خاک اور کنکریاں اٹھائیں اور کفار کی جانب پھینکیں، اور آپ نے وہ پھینکتے ہوئے کہا شاہت الوجوہ، اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ہمت سے کام لو، چنانچہ صحابہ کرام نے بھی جرأت و شجاعت کے کارنامے سر انجام دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھینکی ہوئی خاک بھی قریش پر بجلی بن کر گری۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاک کو نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ یہ بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں دیکھیں گے۔ ابو جہل کے قتل کے حوالے سے بھی اسی نشست میں بات کرتی چلوں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون ھذہ الامہ، یعنی اس امت کا فرعون کہہ کر پکارا تھا، وہی فوجیں چڑھا کر لایا تھا، اور ابو سفیان کے پیغام اور عتبہ بن ربیعہ کی واپسی کی تجویز کو اسی نے سختی اور حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا تھا اور تکبر کا بدترین مظاہرہ کر رہا تھا۔ مدینہ میں نوجوانوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا مگر انہوں نے اسے دیکھا ہوا نہیں تھا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو نوجوان بھائی تھے۔ یہ مدینہ کی مایہ ناز صحابیہ افرا کے بیٹے تھے۔ ان کے تیسرے بھائی اوف بھی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ تاریخ نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت افرا کے 4 دوسرے فرزندان عامر، خالد، ایاس اور عاقل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ لوگ بھی شریک جہاد تھے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث بن رفاع کے ساتھ شادی سے قبل حضرت افرا بنت عبید بکیر بن عبدیہ لیل لیسی کے نکاح میں تھیں۔ بکیر سے ان کے 4 اور حارث سے 3 بیٹوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ سیدہ افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ منفرد اعزاز ہے کہ ان کے 7 لخت جگر کفر و اسلام کی پہلی جنگ میں حق کی خاطر لڑے تھے۔ کیا بہادر ماں تھی اور کیا ان کی تربیت ہوگی۔ ان کا یہ اعزاز بھی منفرد اور بے مثال ہے کہ ان کے 3 بیٹے معوذ، اوف اور عاقل شہادت کے مقام پر فائز ہوئے تھے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ ان کے 4 بیٹے مہاجرین میں شامل تھے جبکہ 3 انصار میں شامل تھے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے مکہ کی 13 سالہ تاریخ اسلام کی جزیات و تفاصیل بارہا سن رکھی تھیں۔ ماں کی اسلام سے والہانہ محبت ان عظیم سپوتوں کے رگ و پے میں بھی رچی بسی تھی، تبھی تو جہاد کے شوق سے سرشار تھے۔ ان دونوں نے یعنی حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا تھا، چچا جان ابو جہل کون سا ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا، بیٹوں تم اسے کیا کرو گے؟ انہوں نے گرم جوشی سے جواب دیا تھا، ہم اسے جہنم واصل کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن نے ان ناپختہ نوجوانوں کو خطرے میں کودنے سے بچانا چاہتے تھے مگر وہ مچل گئے تھے، اور جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اشارے سے بتایا کہ ابو جہل وہ ہے جو گھوڑے پر سوار ہے اور جس کے گرد قریش کے نوجوانوں نے سروں کی فصیل بنا رکھی ہے، تو یہ دونوں مجاہد باز کی طرح چھپٹے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے نہ ابو جہل تک جا پہنچے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی قریش کے جوانوں کی صفیں چیرتے ہوئے ابو جہل پر حملہ ور ہوئے تو قریش کے بہت سے جوانوں کے ہاتھ پاؤں اس وقت پھول گئے تھے۔ حضرت معاذ نے تلوار سے حملہ کر کے ابو جہل کی ٹانگ پنڈلی سے کاٹ دی، پھر دونوں بھائیوں نے اسے خاک و خون میں لٹا دیا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا شدید وار کیا جس سے ان کا بازو کندھے کے قریب سے کٹ گیا تھا۔
اور محض ایک چمڑی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کا کٹا ہوا بازو ان کے شولڈر کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ یہ جواں ہمت مجاہد آپ دیکھیں ان کا حوصلہ اور ہمت کہ بازو کٹ گیا ہے، اس کے باوجود دشمنوں سے برسر پیکار لڑ رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کا کٹا ہوا بازو جہاد میں رکاوٹ بن رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے رکھ کر بازو اپنے جسم سے الگ کر دیا تھا۔ اسی اثناء میں حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہوئے مگر ان کا کوئی عضو مجروح نہیں ہوا۔ ابو جہل کو قتل کرنے کے بعد وہ دائیں بائیں ہر جانب حملہ ور ہوئے، یہاں تک کہ قریش کے ایک ماہر جنگجو ابو مصافہ نے تلوار سے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم منمل ہو گیا تھا اور وہ کافی عرصہ زندہ رہے۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ مدینہ منورہ کے بچے ان کے اس مضبوط بازو کو جو کٹ چکا تھا شوق اور عقیدت سے دیکھا کرتے تھے۔ کئی لوگ ان کے بازو کو چوم لیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو قتل کیا تو اس نے حسرت سے کہا تھا، افسوس ہے مجھے کاشتکاروں کے لڑکوں نے قتل کر دیا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے قتل کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، مگر آپ نے مزید تحقیق کے لیے لوگوں سے استفسار کیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے بسمل حالت میں دیکھا، زندگی کی کچھ رمق باقی تھی۔ میں نے اسے کہا، اے دشمن خدا، اللہ تعالیٰ نے تجھے رسوا کر دیا ہے۔ اس نے کہا، رسوائی کی اس میں کیا بات ہے؟ سردار میدان جنگ میں قتل ہوتے ہی رہتے ہیں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ فتح کسے ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ اس کے بعد بھی تکبر سے بڑبڑاتا رہا اور کہا، اے بکریوں کے چرواہے، تو نے بڑا مقام حاصل کر لیا ہے۔ جب سیدنا ابن مسعود نے اس کا سر کاٹنا چاہا تو اس نے کہا، ذرا نیچے سے میری گردن کاٹنا تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ سردار قریش کا سر ہے۔ اللہ اکبر! اس کا تکبر آپ دیکھیں کہ مرتے دم تک اس کے اندر سے نہیں نکلا تھا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیا۔ حضور یہ منظر دیکھ کر خدا کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی حمد و تسبیح میں مصروف ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور کفر کے لشکروں کو اس وحدہ لا شریک نے تنہا شکست فاش دی۔ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور اس امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ فرعون قوم موسیٰ تو سمندر کی لہروں کے تھپیڑے کھا کر پکار اٹھا تھا کہ میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، مگر اس امت کا فرعون آخر وقت تک اپنے کفر پر ڈٹا رہا تھا، تکبر کے ساتھ ڈٹا رہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ہر بندے کا اس کے مقام و مرتبے کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ انبیاء کرام کی آزمائشیں سب سے سخت ہوتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید کونین اور سردار اولاد آدم ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے سخت ترین دشمنوں کو کھڑا کیا اور ابو جہل ان میں سب سے زیادہ سخت جان تھا، لیکن اس کے کفر کا انجام، اس کا انجام ہم سب نے دیکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے تکبر سے بچائے، مرتے دم تک ہمارے اندر عجز و انکساری برقرار رکھے اور ہمیں ایمان پر موت دے۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔